کالج میں غیر نصابی سرگرمیوں کا ہفتہ منایا جا رہا تھا۔ ماہرو سب سے آگے، حلیمہ اس کے پیچھے، پھر اریبہ ان کا ساتھ دینے کو حسنل، مگر بس وہ ان کی پریکٹس کے دوران بیگ سنبھالتی، انہیں پانی اور چپس سموسے لا کر دیتی۔ حلیمہ اور اریبہ نے ذہنی آزمائش کے مقابلے کی تیاری کی۔ حسنل ڈل تھی، کچھ الجھی ہوئی، اور گھر سے اجازت کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ دوستوں کی دوستی میں خوش، اپنے غموں سے کچھ دن کے لیے ریلیف ملا۔ ماہرو نے کیٹ واک میں حصہ لیا، اسٹیج ڈرامے کا مرکزی کردار، اسپیشل انعام، کیٹ واک میں فرسٹ پرائز اور تقریری مقابلے میں بھی فرسٹ، مگر اس کا حال سبحان اللہ۔ تقریر کا موضوع تھا لڑکیاں، سراسر رحمت، ایک سے ایک دلائل، نقطہ پردازی، واہ۔ اسٹیج پر سحر انصاری گرے 3 پیس میں، میرون ٹائی، سلیقے سے بال جمائے، جاذب قریشی سفید کرتا پاجامہ، تھوڑی گردن سے لگی، پریشان کھچڑی بال، جناب پرنسپل، کوئی MNA اور ایک سوشل ورکر۔ اس کی تقریر بے حد اچھی لکھی ہوئی تھی، الفاظ کا چناؤ، موضوع پر کمال دسترس، بلا کی خود اعتماد، اس کا گندمی چہرہ سرخ کے خون چھلکتا ہو۔ اس کی تقریر کے جملے دل و دماغ پر دستک دیتے تھے اور انداز بیان لہو کو گرماتا تھا۔ جناب صدر آپ ہی کچھ کیجئے، آپ انصاف کریں، جناب صدر وہ، جناب آپ بتائیں۔ جج صاحبان کے چہرے پر مجرمانہ تاثرات آروپ ہوئے۔ لڑکیوں پر سارے ظلم وہی تو کرتے رہے ہوں گے، ماہرو نے تو آج جواب ہی لے کر جانا ہے۔ ٹیچرز کے دل پہلی بار کانپے۔ ماہرو کسی کا گریبان نہ پکڑ کر پوچھنے لگے، بولیے جج صاحب جواب دیجئے، مگر یوں تو خیر نہ ہوا، لیکن وہ میرے 10 سال لوٹا دیں جج صاحب۔ روسٹرم پر ہاتھ مار مار کے ہتھیلیاں تو پہلے ہی لکڑی کر لیں۔ آخر میں مائک نوچ کر وہ ہاتھ ہلایا کہ اسپیکر اور ڈیک زمین بوس ہو گئے، ٹکڑے ادھر ادھر، اور شیر کی بچی نے مجال ہے جو مڑ کر دیکھا ہو۔ جملہ مکمل، یہ جا وہ جا۔ فرسٹ پرائز دیتے ہوئے جناب صدر نے پرنسپل سے مؤدبانہ گزارش کی کہ بچی سے ہرجانہ طلب مت کیجیے گا، ہم آپ کے لیے نیا سامان بھیج دیں گے۔ پرنسپل سر جھکا کر سنتی رہیں، اللہ جانے دانت پیس رہی تھی۔ ٹرافی بھی گئی، نقد 500 روپے، اور کتابیں اور ڈیک سسٹم کتنے کا ہوگا؟ لڑکیوں نے بعد میں ماہرو کو کندھے پر اٹھانے کی کوشش میں ناکام ہو کر ڈنڈا ڈولی کر کے خوب خوشی کا اظہار کیا۔ خوشی کے رنگ میں بھنگ ملا کہ جب ہفتے کے آخر میں ہونے والے گرینڈ میوزیکل کنسرٹ کے بارے میں شہر میں مختلف آراء گردش کرنے لگی۔ گرلز کالج میں غیر لڑکے، کنجر خانہ، مادر علمی ہے کہ سٹیج۔ مولوی صاحبان کا ایک گروپ پرنسپل سے ملاقات کر گیا اور نقص امن کے خدشے کے تحت پرنسپل نے کنسرٹ کے لیے منع کر دیا۔ لڑکیاں مچل گئیں۔ مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا کہ ٹکٹ بک چکے تھے، اب پیسے کیسے واپس، اب کیا ہوگا؟ بڑے دنوں کی رد و کت کے بعد اعلان ہو گیا کنسرٹ ہوگا، پر کالج کے باہر ایک میرج لان میں۔ ٹکٹ کے کچھ پیسے بڑھا دیے گئے۔ حلیمہ نے جو سکا سانس لیا تھا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس بےہودگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، اس کے پاس آزمودہ بہانے تھے۔ اریبہ بھی خوش تھی، اس نے کبھی لائیو کنسرٹ نہیں دیکھا تھا، ماہرو نے دیکھ رکھا تھا اور تجربہ بے حد خوشگوار رہا تھا۔ حسنل ڈرتی جھجکتی تھی مگر ایسا ایکسائٹڈ تھی۔ حلیمہ کے بہانے دھرے رہے۔ ماہرو نے نقد انعام سے ان دونوں کے ٹکٹ لیے، اپنی بہن اور کزنز کے تو پہلے ہی لے چکی تھی۔ 3 سالہ دوستی کا واسطہ، پکی کٹی کا ڈراوا، بس زندگی میں پہلی اور آخری بار۔ حسنل نے بھی منت کی، پھر ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع کب آئیں گے؟ ایک یادگار ہے نا، مان جاؤ۔ حسنل کا راستہ بھی حلیمہ کے ہاں سے کھلنا تھا۔ تینوں حلیمہ کے گوڈے گڈے پکڑنے، منتیں کرنے لگی، اور ماہرو نے تو ہار سیکھی ہی نہیں تھی۔ حلیمہ راضی ہو گئی، گھر والوں کو زیادہ تفصیل سے آگاہ نہ کیا تھا۔ حلیمہ گہرے نیلے جارجٹ کے ہم رنگ ڈبل سے سجے سوٹ میں، نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے، پیروں میں انگوٹھے والی چپل، اس نے ماہرو کے لاکھ ٹوکنے پر بھی دوپٹہ ڈھیلا نہ کیا۔ اریبہ آ کے لائٹ اور ڈارک براؤن کاٹن کے سٹائلش ریڈی میڈ سوٹ میں بال کھلے چھوڑ کر بالکل ہی بدلی لگ رہی تھی۔ ماہرو لائٹ بلو جینز کے ساتھ سفید چھوٹے گلے کے کرتے میں اور سکارف، اس کے پیروں میں کھلے منہ کا کھڑا ہوا خصہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑے سٹائلش طریقے سے پیش کیا تھا۔ حسن الماب سفید ڈاٹ والے سیاہ جارجٹ کے بڑے فراک، چنٹوں والے بازو اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ اس نے ماہرو کی فرمائش اور خود کی خواہش کے تحت لمبے سیدھے شہد رنگ بالوں کو ایک پونی میں کس کر کمر پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کانوں کے سیاہ موتی حسنل سے کچھ کم ہی چمکتے تھے۔ اس نے دل کی شدید خواہش اور ماہرو کے اکسانے کے باوجود
وی کی طرح طے کیے پلین سے دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، ایک پلو آگے ایک پیچھے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح آنکھیں حیرانی سے کھولے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ گلوکار تو نہ جانے کب آتے، بڑے سے اسٹیج پر میوزک سسٹم سیٹ کیا جا رہا تھا۔ چیک کرتے ہوئے جب دھمک ایک دم اٹھتی تو دل اتھل پتھل ہو جاتا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ عام سیدھے سیدھے حلیے والی لڑکیوں کا حال بھی دیکھنے والا تھا۔ وہ اپنے دل کے سارے ارمان آج نکالنے کا موقع پورا کرنا چاہتی تھیں، شاید آخری۔ معین اختر، علی حیدر، شہزاد رائے، حسن جہانگیر، جنید جمشید اور دیگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے کچھ کی امائیں بھی آ گئی تھیں۔ حسنل نے میوزک ویڈیو پر چھپ کر یا پھر ماہرو کے واک مین میں سن رکھا تھا۔ لائیو ڈرمنگ اور گٹار دف چھنکنا، اسے اپنی سماعتوں پر، اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں اور یہ کہاں مقام، اللہ اللہ۔ لڑکیوں کے بے حد شور و غوغا میں وہ اپنے بونگے اور پہلے تاثرات مٹانے میں کامیاب رہی تھی۔ جلدی وہ ان سب میں اس طرح گھل مل گئی جیسے ازل سے یہی سب کرتی آ رہی ہو۔ 90% لڑکیوں کے لیے یہ ان کی زندگی کا پہلا کنسرٹ تھا۔ من پسند فنکاروں کو زندہ سامنے دیکھنے کا ناقابل یقین منظر، اف! پہلے ہلکی تالیاں، پھر گلوکاروں کے حکم کے موجب ہاتھ اوپر اور پھر بھنگڑا، لڑکیاں مست ہو گئیں۔ وہاں تانیات لیڈی پولیس خود علی حیدر سے فرمائش کر کے پشاور سے میری خاطر دنداسا لانا پر بے خود ہو کر جھومنے لگی۔ حسنل کے لیے یہ دنیا کا پہلا دن تھا، اس کے لیے دنیا آج ہی تخلیق ہوئی تھی۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثر سے سب دیکھتی تھی۔ علی حیدر کا پرانی جینز، جنید جمشید کا سانولی سلونی محبوبہ اور پھر گورے رنگ کا زمانہ، شہزاد رائے کا ڈھولنا اور حسن جہانگیر کا ایورگرین ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے۔ لڑکیاں حال سے بے حال ہو گئیں۔ کولڈ ڈرنک کی خالی بوتلیں اپنے سر کے اوپر ایک دوسرے سے ٹکرا کر ڈھیروں توڑ دیں۔ ہونٹوں کے گرد دائرے کی صورت، دونوں ہاتھ ٹکا کر جب وہ آواز نکالتی تو میوزک دب جاتا۔ حسنل اور حلیمہ بھی ڈری، شرمائی، جھجکی، پانی میں نمک گھل جانے کی طرح مدغم ہو گئیں۔ ان کے لیے تو سب کچھ نیا، کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ باقیوں نے ٹی وی، اخباروں میں ان سب گلوکاروں کو ضرور دیکھ رکھا تھا۔ وہ واقف تھیں تعلیم کتنی ہے، لاہور کا ہے کہ کراچی کا، میرڈ یا ان میرڈ، کتنے البم آ چکے ہیں، کون نمبر 1 ہے، کون 2 پر۔ ان دونوں کے لیے ہر شے انجان اور نئی تھی۔ لیکن پھر اسٹیج پر ایک نیا فنکار آیا۔ اس کی ایک ہی البم آئی تھی اور وہ بھی انڈین میوزک کمپنی کی ریلیز۔ جن لڑکیوں کے ہاں ڈش اینٹینا تھا وہ اس کی صورت سے آشنا تھیں۔ بے حد خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس نے اپنی البم کے 3 مشہور گانوں سے آغاز کیا۔ وہ گٹار بھی بجا لیتا تھا، لیکن اس وقت مائک ہاتھ میں لے کر اچھل رہا تھا۔ گانوں کا میوزک بے حد لبھاتا ہوا اور آواز بے حد خوبصورت، پختہ، نغمگی سے بھرپور، مردانہ بھاری آواز۔ اس کی شاعری چھوٹی بہر اور بے حد ہلکی پھلکی قطرے جیسی۔ وہ قطرہ جو سوکھی چٹکتی زمین پر پڑے تو زمین انگڑائی لے کر کیسی سوندھی مہک چھوڑتی ہے۔ لڑکیاں اس کے گانے پر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دائیں بائیں جیسے ڈول رہی تھیں۔ اس کے تعارف میں بتایا گیا کہ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا، انڈین میوزک اسکول سے کچھ گیان لیا اور پہلا البم وہیں سے ریلیز کیا۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان آ گیا تھا اور اسے یہیں رہنا تھا۔ گانے کا موڈ بہت لائٹ تھا۔ اس کی آواز بے حد اچھی تھی، دل پر پڑنے والی دستک کی طرح۔ اس کا رنگ سب سے زیادہ چمکیلا تھا۔ اس کے دانت بہت خوبصورت تھے۔ وہ گاتے گاتے مسکراتا تو مائک ہونٹوں سے جوڑ، جب اس نے گردن پیچھے ٹلکائی تو اس کی شیف کی نیلاٹیں، اس کی آنکھیں اور کماندار بھویں۔ میرا گانا بے حد جوشیلا اور اچھل کود سے بھرپور تھا۔ لڑکیوں کی اچھل کود جیسے کوئی جانور گھس آیا ہو۔ تمام فنکار جانے پہچانے اور اعلان شدہ تھے۔ یہ اچانک آ کر محفل لوٹ رہا تھا۔ اتنے خوبصورت مرد کو بالکل سامنے دیکھنا ناقابل بیان تھا، اور ایسے مرد کو جو آپ کے تصورات کے عین مطابق ہو۔ 9 عمر لڑکیاں دل پکڑ کر بیٹھی تھیں، حفظ ماں تک قدم پر ایک کے ہاتھ سے دل نکل گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ تصورات میں گھڑی شبیہ حقیقت میں تھی، سچ مچ اس کا وجود تھا۔ یہ ہو بہو وہی تھا، رنگ، جسم، قد، آواز، اس کے ہاتھ
مرد کے خوبصورت ہاتھ ساری دنیا سے چھپا کر رکھا خیالی پیکر مجسم ہو کر سامنے آ جائے تو اس کا مطلب آپ کی دعائیں مستجاب ہو گئیں. تو کیا اللہ نے اسے آپ ہی کے لیے بھیج دیا؟ تصور سے صرف 2 لوگ واقف ہوتے ہیں، ایک بندہ اور ایک اس کا اللہ. تو کیا اس اتنے شور اور رش میں حسن المآب ہک دھک کھڑی تھی، اس کے پیر جیسے برف کے سل میں جما دیے گئے تھے. گانے کا جوش گانے والے اور سننے والے پر حاوی ہو گیا. اس نے ایڑیوں کے بل گھومتے گھومتے ایک دم اپنی جیکٹ اتار کر ہوا میں گھمائی. لڑکیوں کی ہاہاکار، وہ بے قابو ہو کر ہاتھ اوپر کر رہی تھی. فقط ایک ہاتھ نیچے تھی. جیکٹ ہوا میں اڑی اور سب کی کوششوں سے بچتی حسن المآب کے سر پر آ گئی. پیچھے کی لڑکیاں جھپٹ لینا چاہتی تھی، پر مارو نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اس کے سر کو تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے لڑکیوں کو دھکیل دیا. لڑنے رکنے کا ٹائم کہاں تھا، وہ سب پھر اچھلنے لگیں. ایک بہت دل فریب سی عجب سا احساس جگاتی، ناقابل فہم سا سرور دیتی خوشبو حسن المآب کے نتھروں میں گھس گئی. اسے دل فریب سا نشہ محسوس ہوا. اس نے اپنے بال ہاتھوں سے سوارے جیکٹ سینے سے لگا لی تھی. مارو ایک بار پھر تالیاں پیٹ رہی تھی. اریبہ اور اس کا انداز فاتحانہ تھا. وہ اسٹیج سے بہت دور چوتھی رو میں تھی، مگر موسیٰ کی گہری نگاہ نے ہراساں لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا تھا. اس کا ہراساں چہرہ، تحیر سے بھری آنکھیں. وہ گاتا ہوا دوبارہ اسٹیج کے درمیان چلا گیا، مگر حسن المآب کی نگاہیں موسیٰ کی نگاہوں سے 4 ہو چکی تھیں. گہری نیند میں یہ خواب کا عالم تھا. سفید گھوڑوں کی رتھ پر سوار وہ بادلوں میں اڑتی جاتی تھی. وہ سفید جالی دار لباس میں تھی اور فراق کا گھیر نظروں کو خیرہ کرتا تھا. اس کے چہرے پر خوشی، جوش، بیتابی کے رنگ چمکتے تھے، اور اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے وہ تمام تارے بچھے جو کبھی زمین سے دیکھنے پر دور، بہت دور لگتے تھے، اور اب وہ ہاتھ بڑھا کر تارے توڑنے لگی. پھر اس نے انہیں اپنے دامن میں بھرنا شروع کر دیا. وہ محبوب سے ملنے جا رہی تھی. اسے آدھے سفر پر کچھ پھول ساتھ لانے کا خیال آیا، مگر تب تک تو زمین بہت پیچھے رہ گئی تھی، اور پھول تو زمین پر ہی کھلتے ہیں نا. چلو خیر، اب وہ یہ سارے تارے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گی. اور چاند؟ وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر پہلے اس کی رات رک گئی. اوہ، سفر تمام. وہ فراق کے گھیرے کو بدقت پکڑے نیچے اتری. اس کی آنکھوں سے غیر معمولی جوش اور خوشی جھلکتی تھی. نہ جانے کس نے سرخ قالین بچھا دیا تھا اس کی رہنمائی کی خاطر. اور محبوب کہاں تھا؟ ہاں، وہ سامنے. سفید و گلابی مہین پردے ہوا سے ہلتے تھے. وہ رخ موڑے اسی کا منتظر تھا. اور یہاں تک کا خواب وہ کتنے عرصے سے دیکھ رہی تھی. وہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے اس تک پہنچ ضرور جاتی تھی، مگر سلام و کلام سے پہلے سلسلہ ٹوٹ جاتا. مگر اسے صورت ہر بار کسی نہ کسی پردے کے پار نظر آتی تھی، مگر اس بار خواب برقرار تھا. اس نے ایک ہاتھ سے دامن کے تاروں کو سنبھالا اور بہت اجلت کے عالم میں آگے بڑھی. محبوب نے رخ بدل لیا تھا. وہ جیسے اس کی الجھن کو دیکھ رہا تھا. اس کے قدموں میں تیزی آ گئی. ہوا بہت تیز ہو گئی. پردے ایسے اڑنے لگے کہ آپس میں الجھنے لگے. اس کے لیے سب کچھ سنبھالنا ناممکن ہو گیا. اس نے سخت بے بسی سے محبوب کو دیکھا کہ اب کیا کروں. وہ اس کی طرف آ رہا تھا. پردے اس کے راستے میں حائل نہیں ہو رہے تھے، اور پھر وہ اس کے روبرو آ گیا. اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر چھو لیتی، مگر اس کے لیے ذرا سی جنبش کرنا بھی محال تھا. وہ اسے دیکھ رہی تھی جسے دیکھنے میں ہمیشہ پردے حائل ہوتے تھے، پر آج تو وہ خود اس تک بڑھایا تھا. ہو بہو وہی جیسا اس نے سوچ رکھا تھا، بلکہ تصور تو کچھ بھی نہ تھا، جو حقیقت تھی. اس نے اس کی سمت ہاتھ بڑھایا. اچانک اسے پیچھے سے دھکا سا لگا. اوہ، نماز کا وقت نکل گیا حسنل. اتنی گہری نیند؟ تمہیں تو کبھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا گیا. وہ اسے بری طرح سے ہلا رہی تھی. سب سے بغیر پوچھے کہے اٹھتی ہو. کن خوابوں میں ہو بہن؟ اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا. سامنے تبسم و تحیر کے ملے جلے تاثر کے ساتھ نماز پڑھ کر آنے والی صبح تھی. وہ دوپٹہ کھول رہی تھی. خواب؟ اوہ، تو وہ خواب تھا. یہ اس کا کمرہ تھا اور سامنے صبح تھی. اس نے سختی سے پپوٹے بھیجے اور کہا صبح اسے نہ پکارتی تو پچھتاوے سے لبریز تیش اسے پھونکنے لگے. کیا بہت مزے کا خواب تھا.
صبح دوستانہ انداز میں اس کے قریب بیٹھی۔ حسنل نے ٹھنڈا سانس کھینچا۔ نہیں، خواب نہیں تھا۔ خواب نہیں تھا مطلب؟ صبح نے دہرایا۔ تعبیر تھا۔ حسنل ابھی بھی حاضر نہیں تھی۔ تعبیر؟ صبح نے پھر دہرایا۔ اس کے پلے ایک لفظ نہیں پڑا تھا۔ کیا فضول بول رہی ہو؟ لگتا ہے ابھی پوری طرح سے جاگی نہیں ہو۔ صبح نے نتیجہ عکس کیا اور اٹھ کر کھڑکی سے پردے سرکانے لگی۔ حسنل کی نظریں آسمان کی سمت اٹھ گئیں۔ وہ ہنوز سیاہ تھا۔ حسنل نے اپنے دل کو غم سے پھٹتا محسوس کیا۔ وہ اب اپنی خالی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی، اور اگر صبح کو بتائے گی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے تارے توڑے تو وہ کتنا ٹھٹا اڑائے گی نا۔ تعبیر تو کھڑکی سے باہر کھڑی ہے حسن المآب۔ صبح کی آواز میں سرخ رنگ کی سی شوخی تھی۔ تعبیر؟ اور حسن المآب نے دہرایا۔ باہر؟ باہر کہاں؟ وہ وہاں سے کھڑکی تک پہنچی۔ صبح کی نگاہوں میں بھی سنہری شوخی جھلملانے لگی۔ کہاں ہے تعبیر؟ حسنل کو تو کچھ نظر نہ آیا۔ ارے کم نظر آتا ہے کیا؟ وہ دیکھو بائیں جانب عبدالمبین بھائی دکھائی نہیں دے رہے۔ صبح کو اس کی کم نگاہی پر افسوس ہوا۔ وہ واک کر رہا تھا اور حسنل کے پورے وجود پر برف سے گر گئی۔ وہ بولی تو لہجہ چٹکتا ہوا سا تھا۔ تم نے اسے اسے تعبیر کہا ہے؟ تو کیا غلط کہا ہے؟ اس کی آواز بااعتماد تھی۔ ہاں بالکل غلط۔ وہ کھڑکی سے دور ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ، ناگواری تھی۔ تو یعنی؟ صبح نے انگلی ہونٹ پر ٹکا کر کچھ سوچا۔ وہ ایک قدم آگے آئی۔ آواز مدھم تھی مگر اس میں خوشی کا عنصر بھی تھا، جیسے کچھ پا لیا ہو۔ یعنی تم عبدالمبین بھائی کو تعبیر نہیں سمجھتے؟ میں صبح صبح فضول باتوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ ہٹو سامنے سے، جوتی پہننے دو۔ اچھا تو یہ فضول بات ہے۔ صبح تو اٹک گئی تھی۔ اس کا مطلب ہوا مجھے عبدالمتین بھائی کا نام لینا چاہیے تھا۔ واش روم کا دروازہ کھولتی حسنل کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ میرا مطلب ہے اس دن ممانی جان نے ہی تو کہا تھا عبدالمبین یا عبدالمتین، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اتنی ٹھنڈی صبح میں بھی حسنل کے وجود میں شرارے دوڑنے لگے۔ صبح کسی مزے کے جواب کی بے چینی سے منتظر تھی۔ زبردستی تو خیر کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ نہ جانے کس تناظر میں کہہ رہی تھی، جیسے خود سے عہد کر رہی ہو۔ صبح ہنس پڑی۔ سحر نمودار ہونے کو تھی، نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ اتنے خوبصورت خواب کی ایسی بھیانک تعبیر، صبح کی بےخودگیاں اور عبدالمبین کی صورت۔ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو صبح باہر نکل گئی۔ کالج کے لیے جب جگانے پہنچی تو حسنل کو گہری نیند میں پایا، آوازوں پر بھی نہ اٹھی۔ صبح شانے اچکاتی چلی گئی۔ حسنل نے چہرہ تکیے میں دے دیا۔ وہ لاشعور میں دیکھے ہوئے خواب کو اب شعوری کوشش سے ریوائنڈ کر کے دیکھ رہی تھی، اور یہ بڑے ہی مزے کا کھیل تھا۔ اتنا خوبصورت خواب اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کاش صبح نہ جگاتی۔ پچھتاوا ریت بن کر دانتوں میں رگڑ کھاتا رہا۔ کبھی کبھار وہ ایسے ہی اکتا جاتی تھی اپنے ارد گرد کی ہر شے سے۔ اسے لگتا وہ روبوٹ ہے جو مشینی انداز میں سارے کام انجام دیتا ہے۔ روبوٹ کے اندر دل نہیں ہوتا۔ کاش وہ اس وقت پاکستان ریلوے کی کسی ٹرین میں بیٹھی ہوتی اور ڈونگا بونگا سے کچا کھو یا ٹھٹے کھو جا رہی ہوتی تو کتنے آرام سے اپنے دونوں پیر کرسی پر ٹکا کر آنکھیں مون لیتی، گردن گھما کر مناظر حفظ کرتی یا پھر کھڑکی سے منہ نکال لیتی اور ہوا سے جلتی کرتی آنکھوں کو جھپکا کر ظاہر کرتی کہ اسے رونا نہیں آ رہا، یہ تو بس یوں ہی۔ مگر دو مسئلے پیدا۔ ایک تو وہ انگریزوں کے دیس میں تھی، ان کی ٹرین میں، ان کے لباس میں تو اتنی ساری انگریزیت تقاضا کرتی تھی کہ وہ شرافت پر تکلف انداز میں رہے، اور اگر جاگ رہی ہے تو کتاب پڑھ لے۔ ٹرین تو بس کھانے پینے یا سونے کے لیے ہوتی ہے۔ کاش ابھی کوئی آئے اور کہے گرم آنڈے، مونگ پھلی، گرم مٹھی مونگ پھلی، چائے، ناشتہ، گھر کے دودھ کی تازہ چائے۔ آوازوں نے اسے ہراساں کر دیا۔ خود پر چڑھا کھول ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے سیلے روا جاری ہو گیا۔ اس نے گھور کر سب کو دوست دیدہ نگاہوں سے دیکھا مگر کوئی متوجہ نہیں تھا۔ اس نے تھوڑی گریبان میں دے لی، گویا رونے کے لیے خود کو ایک محفوظ جگہ فراہم کر دی، تو دراصل وہ رونا چاہتی تھی۔ آنسو بہتے رہے، دل ہلکا ہوتا رہا۔ غم میں خاص بات ہے، یہ ہر بار نئے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہی حال یادوں کا ہے، بڑا دھوکہ دیتی ہیں۔ جب دل یہ سوچتا ہے کہ اب سب بھول گیا اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے، تب بھی ایسی شان سے وارد ہوتی ہیں
اور یوں پیچھے دھکیلتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے محض گمان تھا کہ ہم آگے بڑھ گئے، ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں سے کبھی چلے تھے۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے اتنا رونا کس لیے آ رہا ہے۔ پھر خود ٹوٹی تھی، خود جڑ گئی، آنکھیں صاف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ہوتی نا اگر وہ پاکستان کی ریل گاڑی میں تو کتنے لوگ اس سے پوچھ چکے ہوتے، وہاں تو اپنا کندھا پیش کر دیتے، یہاں تک کہ گلے لگا لیتے۔ مگر آج اسے پاکستان اتنا کیوں یاد آ رہا تھا، اور اس سے بڑا یہ سوال وہ کیوں چاہتی تھی کہ اس سے پوچھا جائے کہ کیوں روتی ہو، کیا ہوا؟ اس نے پاس بیٹھے انگریز کو دیکھا، وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ ایسی کون سی خبر ہے جو ساتھ بیٹھ کر روتی لڑکی سے بھی زیادہ توجہ کی طالب ہے؟ اس نے گردن اچکا کر کھلے اخبار کو دیکھا۔ اوہ، وہ سب بھول بھال گئی، وہ اسی خبر کو پڑھ رہا تھا جس کے لیے اس نے دعا مانگی تھی۔ اللہ کرے جھوٹ ہو، یوں ہی بے پر کی بکواس، مگر یہاں زیادہ تفصیل سے ذکر تھا، اور وہ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کے جسم میں چونٹیاں رنگنے لگی تھیں۔ صاحب اخبار نے بالآخر اس کی طرف دیکھ لیا۔ وہ خبر پڑھنے کے شوق میں اس کے کندھے سے تھوڑی چپکائے جھک گئی تھی، یکدم سیدھی ہوئی۔ انگریز کی سوالیہ نگاہیں اس پر رک گئیں۔ پھر اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر پلک سے ٹپک جانے کو بے قرار آنسو کی سمت اشارہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے اپنی شہادت کی انگلی اخبار میں موجود تصویر پر رکھ دی۔ میں اس شخص کے لیے رو رہی تھی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ انگریز کی آواز بھی اس کی شکل کی طرح اجنبی اور بے تاثر تھی۔ ہاں؟ وہ چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں نہیں، ہاں میرا مطلب ہے ہاں میں اسے جانتی ہوں۔ یہ تمہارا بوائے فرینڈ؟ نہیں۔ اس کا چہرہ ہونک ہو گیا، وہ ہنوز منتظر تھا۔ تو پھر کون؟ اوہ میرا اسٹیشن، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آئی گویا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچی، سب قطار در قطار اتر رہے تھے۔ اس نے انگریز کی سم دیکھا، وہ اخبار کو لپیٹ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کا رول بنا کر پاس بنے سٹینڈ پر رکھ دیا۔ کسی کی جان پر بنی تھی اور کسی نے اتنی بے دردی سے لپیٹ دیا تھا، اور پھر وہ اس رول کو یہیں بھول جائے گا اور پھر خبر پرانی ہو جائے گی۔ نیا مسافر اخبار کو کھولے گا، پرانی تاریخ دیکھے گا تو بدمزہ ہو کر یوں ہی کہیں ڈال دے گا۔ مگر یہ یوں ہی والی بات بھی نہیں، اس کا دل کرلایا۔ اسے جلد از جلد آفس پہنچنا تھا۔ وہ اس خبر کا رول کر کے نہیں رکھ سکتی تھی، نہ پرانا کہہ کر نہیں ڈال سکتی تھی۔ تم نے یہ کیوں سوچ لیا ختیجہ بانو کہ بیوہ ہونے سے خود زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے نہیں سوچا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، دراصل وہ تو اب شروع ہوئی ہے۔ مایوسی، بدحالی، لاچاری اور یتیمی، حسرتیں، اور ان کا پہلا جملہ امید افزا تھا، مگر آگے جا کر ایسے نہیں کہتے بے وقوف۔ وہ بھائی تھے، آگے بڑھ کے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ منا کدھر ہے؟ باپ کی قبر پر پودا لگانے گیا ہے۔ اس معصوم کو یہ نہیں پتا جس درخت کی جڑ کھوکھلی زمین میں جگہ بنائے وہاں کوئی پھل نہیں اگتا۔ وہ مایوس تھی، مایوسی تلخی کو جنم دیتی ہے۔ بھائی کو لگا سارے ماحول میں نیم کی کڑوی مہک رچ بس گئی ہے۔ میں ہوں نا؟ بھائی نے 3 لفظوں میں بات ختم کرنا چاہی۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلا گیا؟ بظاہر آسان دکھائی دینے والا سوال اتنا آسان تو نہیں تھا۔ بھائی نے طویل سانس بھر کے ناک کی سیدھ میں دیکھا۔ منا پانی کی چھوٹی بالٹی اٹھائے کچھ لنگڑاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ چپل ٹوٹ گئی؟ اس کے دوسرے ہاتھ میں چپل تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، نہیں لے لیں گے، وہ نرمی سے بولے۔ کیسے لے لیں گے؟ اب ابو تو ہے نہیں، اور امی نے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ میں لے کر دوں گا بیٹا، انہوں نے تھوک نکلا۔ نہیں، ننھے کا سر نفی میں ہلا۔ امی نے کہا ہے ہم کسی سے پیسے نہیں لیں گے۔ میں کسی ہوں؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے اسے شانے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ پتہ نہیں، مگر آپ ابو تو نہیں ہیں نا؟ دریا کوزے میں بند ہو بھی جایا کرتے ہیں۔ اوہ خدا! بھائی کی پیشانی بھیگی۔ بچے اتنے سچے کیوں ہوتے ہیں؟ تم نے بچے کو ایسی باتیں سکھائی ہیں خدیجہ؟ انہوں نے شاکی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ دنیا سکھاتی، میں اس کی آنکھیں کھول دینا چاہتی ہوں۔ میں تمہارا بھائی ہوں اور اس کا ماموں ہوں۔ اس کا حق ہے میرے مال پر، اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی دستگیری کروں۔ دستگیر تو اللہ ہوتا ہے۔ تم اتنی سخت باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہار گئے۔ نرمی کہاں سے لاؤں؟ ابھی تو صرف 4 ماہ ہوئے ہیں، 10 دن باقی ہیں۔ میں مر گیا ہوں کیا؟
وہ اتنی زور سے دھاڑے کی آواز پھٹ گئی۔ اللہ نہ کرے۔ انہوں نے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، ایسے کہ شوہر کے جنازے پہ بھی نہ روئی ہوں گی۔ تمہیں میری عمر لگ جائے مگر کیا میں تمہارے مسائل سے واقف نہیں؟ اوہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ قطعیہ تیار تھی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ سوا پکڑ کر چپل گانٹنے لگی، اور گانٹنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھے بہن کو تکتے جاتے تھے۔ وہ ضدی تھی، صاف گو تھی، لگی لپٹی نہ رکھتی تھی، آنکھیں کھلی رکھتی تھی۔ جانتی تھی بھائی کے اپنے مالی حالات اس قابل نہ تھے کہ اپنا گھر بار عزت سے چلا سکیں، اس پر 4 روٹیوں کا اضافہ، مہینے کی 120 روٹیاں اور سال کی، اوہ زندگی صرف روٹی تو نہیں مانگتی۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گی، اپنا بوجھ خود اٹھائیں گی، مگر کیسے یہ نہیں سوچتا تھا۔ شوہر جاتے جاتے جیسے عقل کو تالا ڈال کر چابی ساتھ لے گیا تھا۔ اندھا بھی ٹامک ٹوئیاں مار لیتا ہے، ٹھوکر کھا لیتا ہے، سر پھوڑ لیتا ہے، وہ اپنی اندر اتنی ہمت بھی نہ پاتے۔ ایسے ایک دن جب وہ ایسے ہی نا امیدی سے چارپائی پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی اور بچوں کی طرح ٹانگیں جھلائے جاتی تھی، بھائی آ گئے۔ اپنی میٹرک کی سند دے دو، PTC کی بھی، اس کا کیا کرنا ہے؟ تمہاری نوکری کی بات کی ہے اسکول میں، کاغذ جمع کرانے ہیں، اور ہاں شناختی کارڈ بھی۔ وہ بھوچنگی رہ گئی۔ یہی وہ بھائی تھا نا جو PTC کے نام پر ناک دھون چڑھاتا تھا۔ ان سے بڑی بہن کو استانی بننے کا شوق تھا، انہیں نہیں تھا بالکل بھی۔ ساری ہم جماعت ٹریننگ اسکول میں داخلہ لے رہی تھی۔ بڑی بہن نے رو رو کر آنکھیں سجا لی۔ بھائی کا ایک ہی اعتراض تھا، دنیا کیا کہے گی، بہن سے نوکری کروانے کے ارادے ہیں۔ بہن نے سر پیٹ لیا، نوکری نہیں کرے گی مگر بس کورس تو کر لے، اور وہ اسے بھی زبردستی ساتھ داخل کروائیں۔ وہ پیر پر ٹکتی رہی، انہیں نہیں پڑھنا، انہیں تو بس گھر میں بیٹھ کے اخبارات و رسائل پڑھنے کا شوق تھا۔ بھائی کیسے مانا یہ الگ کہانی تھی، اور آج وہی بھائی ہے، اور انہیں آج بھی نوکری کرنے کا شوق نہیں تھا، ان کا مزاج ہی نہیں تھا۔ انہیں گھر کی رانی بن کر رہنا اچھا لگتا تھا، مگر جب راجا ہی نہ رہا تو رانیاں پھر در بدر ہو جاتی ہیں۔ تو کیا وہ بھی مجھ سے مدد نہیں لینا چاہتی؟ سسرال والے کتنا ساتھ دیں گے یہ بھی واضح ہے۔ یہ بھی عہد باندھ چکی ہو کہ اپنے بچے کو صدقے یا زکوٰۃ پر نہیں پالو گی، تو پھر کیسے پالو گی؟ کوئی تو سبب ہونا چاہیے نا۔ ہاں یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا، اور زندگی نے کروٹ لی۔ نئے سرے سے آغاز ہوا، وہ ان کا بیٹا اور اسکول۔ کہنے کو وہ ایک ورکنگ وومن بن گئیں، سر پر دوپٹہ اوڑھتیں، شانوں پر بڑی چادر لپیٹتیں، کندھے پر پرس اور پیروں میں بند شوز، دور سے پہچانی جاتی استانی آ رہی ہیں۔ صاف ستھرا لباس، انداز سادہ، کچھ فطرتاً بھی تھا، کچھ بیوگی نے اثر ڈالا۔ اپنے لیے تو چیزیں ضرور بنا لیتی، مگر بیٹے کو ایسے پال رہی تھیں جیسے شہزادہ، اور وہ دیکھنے میں لگتا بھی شہزادہ ہی تھا۔ خوبصورت، خوش مزاج، خوش لباس، فرما بردار اور قابل۔ اسی قابلیت نے تو بڑی اچھی نوکری دلوا دی۔ ان کی زندگی بڑی محدود تھی، اسکول اور گھر، محلہ، پڑوس کی خبر، عید بقرعید یا خوشی غمی میں ملتی۔ ایسے حالات میں بہو لانے کی بات سن کر خود ان کو شرم آ گئی۔ تو منا اتنا بڑا ہو گیا کہ بیانے کی باتیں ہونے لگیں۔ کہاں اسے بڑا کرنے کا خیال خواب لگتا تھا، اور کہاں جائیں گی بہو ڈھونڈنے۔ مزاجاً سادہ تھیں، صاف اور تلخ مزاج بھی، مصلحت سے کام لینا نہیں جانتی تھیں۔ لوگ باز رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اتنی صاف گوئی اچھی نہیں، اور اتنی تلخی، اوہو بری بات۔ کچھ عادتیں اب مزاج کا حصہ بن چکی تھیں۔ اتنی سخت مزاج ساس کی موجودگی میں مائیں جیسے عاجزی کی آخری حدوں پر جا کر خود سے رشتہ پیش کرنے میں بھی ذرا شرمندہ نہ تھیں۔ بس ان کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ ہاں اب وہ بہو لانا چاہتی ہیں۔ دنیا تو اشارے کے منتظر تھی۔ خاندان والے، اہل محلہ، دوست، رشتہ دار، اور سب سے بڑھ کے ان کی کولیگز، کچھ نے اپنے منہ سے کہہ دیا، کچھ نے کہلوا دیا، کوئی اپنی بیٹی کے لیے، کوئی بہن کے لیے، بھانجی یا بھتیجی کے لیے، یہاں تک کہ نئی آنے والی نوجوان ٹیچرز تک نے انہیں اب زیادہ مؤدبانہ سلام کرتی تھیں۔ لائیں مسز ختیجہ، میں آپ کا رجسٹر بنا دوں؟ ہائیں کہاں تو ان کے مزاج کی سختی، خاموشی کے باعث وہ اسٹاف روم میں خاموشی سے سب کی سنتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرا کرتی تھی، اور کہاں یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا بھابھی،
مسز نواز نے مجھے اپنے گھر قرآن خوانی پر بلایا ہے، اور مسز حیدر نے سالگرہ پر، اور ایک ینگ ٹیچر ہے صدف، اس کی والدہ اور بھابھی مجھ سے اسکول آ کر مل گئیں۔ بار بار کہا صدف آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، کبھی آئیے نا ہمارے گھر شام کی چائے پر۔ اللہ گواہ ہے مجھے تو پہلے کبھی کسی نے ایسے مدعو نہیں کیا، سب کی اپنی اپنی سرگرمیاں رہتی تھیں۔ وہ معصومیت آمیز فکر سے بھاوج کو دیکھنے لگی۔ بھاوج نے انہیں خود سے لپٹا لیا۔ تم ویسی ہی معصوم اور سیدھی ہو خدیجہ۔ نہیں، مگر پہلے تو تمہیں دنیا کی پرکھ نہیں۔ میری نانی کہتی تھیں بیوہ کی عقل بند ہو جاتی ہے، اور تم ساری زندگی دوپٹہ پیشانی سے نیچے آنکھوں تک کھینچ کر اپنے پیروں پر نگاہ جما کر چلتے، یا پھر اتنی بلند جتنی دوپٹے سے دکھائی دے گئی۔ تم نے دنیا کو چار اطراف سے کبھی نہیں دیکھا۔ اب اتنی تھوڑی سی دنیا کا باسی خرانٹ نہیں ہو سکتا، زمانہ شناس نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے نمٹنے کے لیے دنیا کو جاننا بہت ضروری ہے، اور تم سے یہی کام نہیں ہوا۔ صاف بات کریں بھابھی۔ وہ مزید الجھیں۔ صاف بات یہ ہے پھپھو، خاموش بیٹھی بھتیجی جو ان سے چند برس چھوٹی تھی سہیلی جیسی مسکرا کر قریب آ گئی۔ پہلے آپ ایک غریب بیوہ تھی اور آپ کا منا ایک یتیم لڑکا، مگر آج وہ یتیم لڑکا ایک پڑھا لکھا قابل اور اچھے عہدے پر فائز نوجوان ہے، جس کی خوبیوں کا کوئی اختتام نہیں۔ اکیلا لڑکا، نہ نند نہ دیور، جیٹھ کا جھنجھٹ اور ساس، آج مری کل دوسرا دن ان کا رنگ زرد ہو گیا۔ اوہو، بھتیجی کی لہجے کی شوخی کم نہ ہوئی۔ اور اگر زندہ بھی رہے تو بھلے سے 100 سال، تو بھی مرا ہاتھی 60 سال کے بعد تو پینشن شروع ہو جائے گی۔ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، خود کفیل ساس، خود مختار زندگی، بیٹے کی کمائی پر نظر نہیں رکھے گی بلکہ الٹا دے گی۔ بھتیجی کا لہجہ خوشگوار اور ہلکا پھلکا، مگر بات بڑی گہری تھی۔ اچھا تو یہ بات۔ وہ طویل سانس بھر کے رہ گئیں، اور اگلے ہی روز اتفاقاً مسز رشیدی اور مسز جہاں آرا کی مدھم گفتگو کانوں میں پڑ گئی۔ بہت کڑک مزاج ہے مسز خدیجہ کا، اتنی صاف گو ہیں کہ کپڑے اتار کے رکھ دیں، ورنہ خاموش ہوں تب بھی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ان کی اسٹوڈنٹ تو ان سے ڈرتی ہی ہیں، ہم جیسی کولیگس تک انہیں آگتا دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایسے مزاج کی عورت کو بیٹی دینے کی خواہش کچھ عجیب نہیں ہے۔ آپ کی بچی تو بہت شوخ و شنگ ہے، اور میری اماں کہتی ہیں جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورتیں بہو کے بناؤ سنگار سے بھی کینہ رکھتی ہیں، مسز جہاں آرا کہہ رہی تھی، اور مسز رشیدی کا کہکا فلک شکاف تھا۔ مس جہاں آرا تھیں جو نہ خود امیدوار بن سکتی تھیں اور نہ کوئی امید تھی۔ سو آپ کی اماں ٹھیک کہتی ہوں گی، مگر اس سے آگے مسز رشیدی نے وہی سب الفاظ دہرا دیے جو ختیجہ بانو سے ان کی بھاوج کہہ چکی تھی، مگر وہی بات، الفاظ کا چناؤ اور طرز بیاں کا فرق۔ بھاوج نے دل بڑا پایا تھا، خدیجہ کی ذات کی خوبیاں بتائی تھیں، مسز رشیدی نے دل توڑ دیا تھا۔ انہوں نے مس جہاں آرا کو بتایا کہ ان کی شوخ و شنگ بیٹی سب درست کرنا جانتی ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی جس سے ٹوٹے دل پہ اور ضربیں پڑ رہی تھیں۔ وہ شکست خوردگی سے بھاوج کے پاس آ بیٹھی تھی۔ پھر میں کہاں سے ڈھونڈوں گی پرخلوص اور سیدھے لوگ اور اچھی سی لڑکی؟ تو دنیا ختم تو نہیں ہوئی؟ بھاوج نے لاپرواہی سے ہاتھ چلایا۔ میں اپنی سسرال میں دیکھوں گی، کاش میری ہی کوئی بیٹی ہوتی، بھتیجی نے کہا، یا میں ایک پیس تمہارے بیٹے کے لیے سنبھال رکھتی، بھاوج نے کہا لگایا۔ مگر بہت پڑھی لکھی لڑکی ہو، وہ کچھ جھجک کر کہنے لگی، اور اچھے لوگ ہوں، بہت پیاری بھی ہو۔ مگر اب یہ ہوا کہ وہ ہر ایک کو مشکوک نگاہ سے دیکھ لی۔ ہر چہرے میں مسز رشیدی اور مسز جہاں آرا نظر آئیں۔ پھر ایک روز، بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے امی، اور لوگ بھی۔ منا ذرا اٹکا، ماں کے پراشتیاق چہرے کو دیکھا۔ اچھے ہیں اور بہت پیاری بھی ہے۔ خدیجہ بانو نے جوش سے بیٹے کا ہاتھ دبوس لیا۔ بیٹے کا سر مجرمانہ انداز سے جھک گیا، ساتھ ہی اسے ماں سے شرم بھی آ رہی تھی۔ پہلے بتانا تھا نا، میں ایسے ہی اتنے دن۔ خدیجہ بانو ہلکی پھلکی ہو گئی۔ زندگی تو بیٹے نے گزارنی تھی۔ اچھا تو وہ تمہیں کہاں ملی؟ دوست کے گھر۔ اچھا تو دوست کی بہن ہے۔ اچھا، انہیں سب سمجھ میں آ گیا، مگر انہیں دھیان آیا، تم نے اتنا سارا کیسے جان لیا کہ شادی تک سوچ لیا؟ اسے ایک بار اس کے گھر تک ڈراپ کیا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ خدیجہ بانو ہنس دی۔ صرف ایک بار نہیں، 2 بار، میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑایا، بار ہزاروں بار۔
خدیجہ بانو کو اپنی شوخی بھلی لگ رہی تھی۔ تو پھر ہم کب چل رہے ہیں ان کے گھر؟ گھر؟ وہ بری طرح چونکا۔ گھر کیوں؟ ارے رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر ہی جاؤں گی نا۔ بیٹے کے سر پر چپت رسید کی۔ ہاں، وہ پرسکون ہوا، پھر فکر مند ہو گیا۔ وہ بیٹے کے چہرے کو بغور پڑ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے منّے؟ ان کا لہجہ فکر مند ہوا۔ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے خود کو حشاش بشاش ظاہر کیا۔ نہیں، کوئی بات تو ہے، وہ آخر کو ماں تھیں۔ وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو۔ انہیں یک طرفہ پسندیدگی کا خیال آیا۔ منّے نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ صاف بات کرو نا۔ انہوں نے بچوں کے انداز میں اس کا شانہ ہلایا۔ منا ان کی صورت دیکھنے لگا جیسے کسی ادھیڑ بن میں ہو۔ انہوں نے اشارے سے سب کہہ دینے کا کہا، جو بھی دل میں ہے کہہ دو۔ ہاں وہ پیاری ہے، مگر بیٹے، مگر وہ کچھ سانولی ہے، اس نے تیزی سے کہہ دیا۔ کتنی زیادہ؟ کتنی زیادہ؟ وہ یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اتنی ذرا سی بات، ہائے ان کا بھولا بھالا بیٹا، میں آپ کو دور سے دکھا دوں گا نا۔ تم اتنا اٹک کیوں رہے ہو؟ اصل بات بتاتے کیوں نہیں؟ اچھا کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ انہیں نیا دھیان آیا۔ منّے کا سر پر یقین انداز میں اصابت میں ہلا۔ اوہو، تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ پھر کیا بات ہے بیٹے؟ بات کوئی بات نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ اس نے اپنے گھر میں ذکر کر رکھا ہے تمہارا؟ بیٹا صاف بات کر ہی نہیں رہا تھا، وہی اگلوانے کو بات بدل بدل کر لاتی تھی۔ بیٹا پھر چونک گیا، اس بار وہ بھی چونکی۔ میں کہہ رہی ہوں جیسے تم نے مجھے بتایا اس نے بتایا ہے اپنی ماں کو، گھر میں کسی کو بھی۔ ہاں، اس نے ہاں یوں کہا جیسے صدیوں کا رکا سانس لیا ہو۔ اور خدیجہ بانو جو خوش تھی الجھن میں پڑ گئی۔ ایسا کیوں؟ اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں کیا؟ اب اگلا سوال اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟